بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، کل ہم نے علامہ محمد اقبال کی نظم ایک آرزو پڑھی تھی۔ آج ہم صفحہ نمبر 17 پر موجود توصیف کا خواب پڑھیں گے، جس کے مصنف ہیں علامہ راشد الخیری۔ یہاں پہ ان کا تعارف موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کا تعارف پڑھیں گے۔ علامہ راشد الخیری 1867 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ 1867 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد عربی اسکول سے میٹرک کیا۔ دہلی ہی میں ملازمت کی۔ 1936 میں انتقال فرمایا۔ علامہ راشد الخیری اردو کے ممتاز ادیب تھے۔ انہوں نے اخلاقی اور اصلاحی کتابیں لکھی۔ خصوصی طور پر خواتین کی اصلاح کے لیے تحریر کیے گئے مضامین میں مقصدیت، شگفتگی اور صداقت نمایاں ہے۔ ان کی مشہور تصانیف میں شب زندگی، صبح زندگی، شام زندگی، سمرنا کا چاند اور بنت الوقت شامل ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ علامہ راشد الخیری کے مضامین میں مقصدیت شامل ہے۔ مقصدیت یعنی کسی مقصد کے تحت وہ لکھتے ہیں تاکہ اس سے لوگ سیکھ سکیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ توصیف کا خواب، ان کے اس چھوٹے سے افسانے سے ہم کیا سیکھتے ہیں اور وہ ہمیں اس افسانے میں کیا درس دیتے ہیں، کیا سبق دینا چاہتے ہیں۔ کتاب کی طرف متوجہ ہوں آپ لوگ۔ دریائے ہگلی کے کنارے پر ایک عظیم الشان کوٹھی ہے، جس کے چاروں طرف ایک سرسبز و خوشنما باغ مہک رہا ہے، جس میں توصیف اپنے شوہر اور 4 بچوں سمیت رہتی ہے۔ کسی قسم کا رنج و غم یعنی دکھ اور تکلیف اس کے پاس آ کر پٹکا تک نہیں تھا۔ داؤد توصیف کے سسر نے یہ کوٹھی کئی لاکھ روپے کے صرف یعنی خرچ سے ایک گاؤں میں بنوائی تھی، اور دور دور کے معماروں نے اپنی صنعت یعنی اپنی کاریگری کے ایسے نمونے دکھائے تھے، ایسی مثالیں دکھائی تھی کہ آدمی دیکھ کر دنگ رہ جاتا تھا یعنی حیران ہو جاتا تھا۔ رنگ برنگ کے پھولوں نے اس ایوان کو جنت بنا دیا تھا، اس ایوان کو یعنی اس کوٹھی، اس محل کو جنت بنا دیا تھا۔ میلوں تک ہوا ان کی خوشبو سے مہکی رہتی تھی۔ طائران خوش الحان یعنی خوبصورت آوازوں والے پرندے، طائران طائر کی جمع ہے، کیا ہے؟ طائر کی جمع، خوش الحان خوبصورت آواز والے کے نغمے، آبشاروں کی سریلی آوازیں خواہ دلوں میں امنگ پیدا کرتی تھیں۔ بہتر سے بہتر زندگی جو دنیا میں کسی عورت کی بسر ہو سکتی ہے تو وہ توصیف کی تھی کہ موسیٰ جو توصیف کا شوہر تھا اس کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح کام کرتا تھا۔ 11 سال کے عرصے میں لڑائی جھگڑا تو درکنار یعنی دور کی بات، کسی قسم کا اختلاف تک سننے میں نہ آیا۔ شام کے وقت ایک روز توصیف پائی باغ میں ٹہلتی ہوئی باہر نکلی۔ پائی باغ یعنی باغ کا پچھلا حصہ۔ باہر نکلی اور سڑک پر آئی۔ موسیٰ ساتھ تھا۔ دونوں میاں بیوی باتیں کرتے پاؤں پیدل دور تک نکل گئے۔ آدمی نہ آدم زاد، سرد موسم، شام کا وقت، مسافت خاک معلوم نہ ہوئی یعنی مسافت سفر کا بالکل بھی پتہ نہ چلا۔ یہاں تک کہ دونوں ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک عمارت کی ٹوٹی ہوئی دیواریں اور گری ہوئی محرابیں اس کے مسجد ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ توصیف ایک ایسی ماں کے دودھ سے پلی اور ایسے باپ کی گود میں بڑھی تھی جہاں مفلسی یعنی غریبی نے مذہب کی وقت، مذہب کی عزت رگوں میں کوٹ کر بھر دی تھی۔ وقت، اہمیت، عزت، احترام کوٹ کر بھر دی تھی۔ گو تغیر حالات کی تبدیلی نے توصیف کے خیالات میں بہت کچھ فرق کر دیا تھا، مگر اسلام کی عظمت وہ جہیز میں لے کر سسرال پہنچی تھی۔ اس وقت یہ دیکھ کر کہ خانہ خدا یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر اس حالت میں ہو اور کتے اور گیدڑ اس میں رہیں، دل پر ایک چوٹ سی لگی یعنی دل کو صدمہ پہنچا، تکلیف پہنچی، اور اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ مسجد کی اثر نو تعمیر کرا دوں۔
مصمم ارادہ پکا ارادہ کر لیا کہ مسجد از نو یعنی نئے سرے سے تعمیر کرا دوں۔ واپسی پر چند قدم کے فاصلے پر اس نے ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی دیکھی۔ کس نے دیکھی؟ توصیف نے دیکھی۔ نہ معلوم کیا دل میں آئی کہ قریب پہنچی اور دیکھا کہ ایک غریب عورت اپنے 2-3 بچوں کو لیے خاموش بیٹھی ہے۔ توصیف کو تعجب یعنی حیرت توصیف کو تعجب ہوا کہ جنگل بیابان میں یہ بچوں والی ماں کس طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہوگی۔ پوچھا، ارے تو کون ہے اور یہاں کیوں رہتی ہے؟ عورت خاموش رہی اور کچھ جواب نہ دیا۔ اگلے صفحے پر جانے سے پہلے ذرا سوچیں ایک بات کہ کیا ہو سکتا ہے، وہ عورت کون ہو سکتی ہے اور اس نے جواب کیوں نہیں دیا، اس کی خاموشی کا سبب کیا تھا؟ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کیا ہو سکتا ہے آگے۔ چلے جب تک آپ اندازہ لگاتے ہیں ہم صفحہ نمبر 18 کی طرف بڑھتے ہیں۔ توصیف، نیک بخت جواب کیوں نہیں دیتی؟ عورت، جی ہاں میں یہیں رہتی ہوں۔ توصیف، تو اکیلی رہتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں کچھ ایسی داستان پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی تھی کہ عورت کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے یعنی آنسو امڑ آئے۔ توصیف، رو مت، حالت بیان کر۔ عورت، بی بی کیا فائدہ ہوگا، آپ کیوں سنتی ہیں؟ اب عورت کا دل زیادہ بھر آیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کی آواز میں رقت طاری ہو چکی تھی۔ رقت طاری ہونا یعنی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش ہو جانا، رونی سی آواز ہو جانا۔ توصیف، بتا اپنی حالت بتا، شاید میں تیری کچھ مدد کر سکوں۔ عورت، بی بی وہ سامنے گاؤں ہے، اس کے پاس 2 بیگ زمین اور ایک کنواں میرا ہے۔ میرا شوہر کاشت کرتا تھا اور ہم سب یہاں اطمینان سے رہتے تھے۔ بیگ یہ کیا ہوتا ہے، کوئی جانتا ہے؟ زمین کا رقبہ ہوتا ہے۔ 4 کنال پر مشتمل زمین ایک بیگ کہلاتی ہے۔ یہاں پہ 2 بیگ سے مراد ہے 8 کنال زمین کا حصہ۔ مگر پارسال پچھلے سال وہ وبا یعنی بیماری میں مر گیا۔ زمیندار نے اس کی دوائی ٹھنڈائی بھی کی مگر نہ بچا۔ 40 روپے کا حساب اس کے میرے پیچھے زمیندار کا نکلا تھا۔ میرے پاس دانہ یعنی اناج خریدنے کو تنکا تک نہ تھا، کہاں سے دیتی؟ اس نے میرا بچہ لے لیا اور اب مجھے اس سے ملنے بھی نہیں دیتا۔ مجھے اس کی صورت دے کے 5 مہینے ہو گئے، کئی دفعہ گئی، دھتکار دیا، واپس بھیج دیا۔ یہاں پہنچ کر عورت کی ہچکی بن گئی یعنی روتے روتے اس کی سانس بے ترتیب ہو گئی اور اس نے توصیف کے قدموں میں گر کر کہا کہ بی بی میرا بچہ مجھ سے ملوا دو، خدا تمہاری مامتا ٹنڈی کرے۔ موسیٰ، بس بیگم چلو، دیکھو بالکل شام ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی اس عورت کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے گھر آئے اور صبح ہی توصیف کے حکم سے مسجد کی مرمت شروع ہو گئی اور 1 مہینے بھر کے عرصے میں نہایت خوبصورت مسجد تیار ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی اس عورت کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے گھر آ گئے اور صبح ہی توصیف کے حکم سے مسجد کی مرمت شروع ہو گئی۔ جب انہوں نے اس عورت کی کہانی سنی تو ان کے دل میں افسوس تو پیدا ہوا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، لیکن ان کے ذہن میں جو بات چل رہی تھی وہ مسجد کو لے کے چل رہی تھی۔ انہوں نے افسوس تو کیا اس عورت کی حالت سن کر، لیکن پھر بعد میں بھول گئے اور اگلے ہی دن مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ 1 مہینے کے مسلسل کام سے مسجد تعمیر ہو گئی۔ مسلسل 1 مہینہ کام ہوتا رہا اور مہینہ بھر کے کام کے بعد جو ہے ایک خوبصورت مسجد تعمیر ہو گئی، لیکن ایسے میں وہ عورت کو بھول گئے تھے، عورت کی کہانی کو بھول گئے تھے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے پڑھتے ہیں۔ چلے کی سردی تھی یعنی بہت زیادہ سخت سردی تھی اور کڑکڑاتے جاڑے، وقت کی بات اور ہونی شدنی قسمت کا لکھا ہوا کہ توصیف کا بڑا لڑکا کلیم خاصا بھلا چنگا کھیلتا مالتا اندر آیا اور پلنگ پر لیٹتے ہی اس شدت کا بخار چڑھا کہ ماں اور باپ دونوں پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر، حکیم، یہ وہ، المختصر شام تک 20 آدمی جمع ہو گئے۔ 12 برس کا بچہ اور پہلونٹی کا یعنی پہلا بچہ۔
سب سے بڑا دونوں میاں بیوی کا دم ہوا تھا۔ دم ہوا تھا یعنی بہت زیادہ پریشانی تھی، ان کا دم نکلا جا رہا تھا۔ علاج جس قدر توجہ سے ہوتا تھا اسی قدر حالت ردی ہوتی جا رہی تھی، حالت ردی ہوتی جا رہی تھی، حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، حالت ردی ہونا، حالت خراب ہونا۔ 3 دن اور 3 رات یہی کیفیت رہی۔ دنیا بھر کے جتن یعنی کوششیں کر ڈالیں مگر حالت میں کسی طرح فرق نہ ہوا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خود ڈاکٹر بھی مایوسی کی باتیں کرنے لگے۔ چوتھے روز جب کلیم پر بے ہوشی طاری ہوئی اور توصیف کلیجے پر گھونسے مار رہی تھی یعنی اپنا سینہ پیٹ رہی تھی، اس کو اس عورت کا خیال آیا جس کا بچہ 40 روپے کے واسطے اس سے بچھڑا ہوا تھا۔ اب کیا ہوا جب توصیف کا اپنا بیٹا بیمار ہوا ہے اور ڈاکٹرز بھی اس سے مایوس ہو گئے ہیں، اس کی حالت سے مایوس ہو گئے ہیں، تو ایسے میں توصیف کو اس عورت کا خیال آتا ہے جو اسے راستے میں ملی تھی اور اس کا بچہ 40 روپے کے واسطے ذمہ دار کے پاس تھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ توصیف اس بچے کے لیے اور اس عورت کے لیے کیا کرتی ہے۔ دن کے 3 بجے تھے کہ عورت اپنے بچے کی یاد میں اپنی جھونپڑی میں خاموش بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ توصیف اس کے پاس پہنچی اور کہا، چلو میں ذمہ دار کا روپیہ دوں اور تم اپنا بچہ لے آؤ۔ عورت پر ایک شادی مرد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ شادی مرد یعنی وہ موت جو بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے واقع ہو۔ وہ اچھل پڑی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، کیا آپ میرا بچھڑا ہوا کلیم مجھ سے ملوا دیں گی؟ توصیف، کیا تمہارے بچے کا نام بھی کلیم ہے؟ عورت، جی ہاں۔ توصیف، ہاں چلو میرے ساتھ چلو۔ عورت توصیف کے ساتھ چلی مگر راستے پر اس کی حالت عجیب رہی۔ وہ توصیف کا منہ دیکھتی تھی، بلبلاتی تھی، گڑ گڑاتی تھی۔ بلبلانا یعنی تڑپنا، بے قرار ہونا، گڑ گڑانا یعنی منت سماجت کرنا، خوشامد کرنا۔ ہاتھ جوڑتی اور کہتی تھی، بیگم 40 روپے بہت ہیں مگر میں ہاتھ جوڑوں گی اور دوں گی۔ 5-6 روپے کے برتن تو میرے پاس ہیں، یہ لے جائیے۔ 3 روپے کا ایک حل ہے، باقی روپے جب تک میں نہ دوں آپ میرے کلیم کو اپنے پاس رکھ لیجئے، میں دور سے ایک دفعہ روز دیکھ کر آیا کروں گی۔ توصیف اپنے بچے کی علالت یعنی بیماری میں اس درجہ مستغرق تھی یعنی ڈوبی ہوئی تھی، پریشان تھی کہ اس کو دنیا و ما فیہا، دنیا اور آخرت کا ہوش نہ تھا۔ وہ کسی بات کا جواب نہ دیتی تھی، نہ دینے کے قابل تھی۔ زمیندار کے گھر پہنچی تو توصیف کی صورت دیکھتے ہی اس کے اوسان جاتے رہے۔ اس نے روپے دیے تو کہنے لگا، حضور آپ نے کیوں تکلیف کی، میں وہیں حاضر ہو جاتا۔ اب ایک عجیب منظر تھا۔ زمیندار نے کلیم کو آواز دی اور ماں کا دل جو بچے کی جدائی میں تڑپ رہا تھا مچھلی کی طرح لوٹنے لگا، تڑپنے لگا۔ وہ کبھی دروازے کو دیکھتی اور کبھی توصیف کو۔ اس کے ہاتھ توصیف کی طرف جڑے ہوئے تھے اور زبان سے صرف اتنا کہہ رہی تھی، بیگم تیری مامتا ٹھنڈی رہے۔ کلیم باہر آیا، ماں کی صورت دیکھتے ہی دوڑا اور اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر چمٹ گیا یعنی اس سے لپٹ گیا۔ اس وقت عورت نے فرط مسرت یعنی بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے ایک چیخ ماری، فرط مسرت میں ایک چیخ ماری اور توصیف کے قدموں میں گر کر کہا، اے بیگم خوش رہ، بچھڑا ہوا لال مجھ سے ملا دیا۔ توصیف کا دل اپنے کلیم میں پڑا ہوا تھا۔ بھاگم بھاگ آئی یعنی بھاگتے بھاگتے آئی، تیزی میں جلدی میں آ گئی تو ڈاکٹر کے یہ الفاظ اس کے کان میں پہنچے، اگر بخار اتر گیا تو خیر ورنہ پھر حالت بہت خطرناک ہوگی۔ برابر کے پلنگ پر خاموش لیٹ گئی۔ رات کے 10 بجے ہوں گے۔ بچے کا بدن دیکھا تو بدستور چنے بھن رہے تھے۔ مایوس ہو کر پھر لیٹی اور یقین ہو گیا کہ اب بخار اترنے والا نہیں۔ 12 بجے کے قریب بخار اور تیز ہوا اور توصیف اب قطعی مایوس ہو گئی۔ انہی خیالات میں غلطاؤں پیچا یعنی گرتے پڑتے لیٹی ہوئی تھی کہ آنکھ لگ گئی یعنی سو گئی۔ دیکھتی کیا ہے کہ ایک شخص سامنے کھڑا کہہ رہا ہے، توصیف خدا کا اصلی گھر تو بچھڑے ہوئے کلیم کی ماں کا دل تھا۔ تو نے اس کی مامتا کی مدد کی،
تیرا بچہ تجھ کو مبارک ہو، تو نے غریب کلیم کو ملوا دیا، اٹھ تو بھی اپنے کلیم سے مل۔ توصیف ابھی خواب ہی دیکھ رہی تھی کہ موسیٰ کی اس آواز نے اسے چونکا دیا۔ الہی تیرا شکر ہے، بخار اتر گیا۔ گھبرا کر اٹھی تو بچہ پسینے میں نہا رہا تھا اور بخار کا پتہ تک نہ تھا۔ جی عزیز طلباء و طالبات، کیا سیکھا آپ نے اس سبق سے؟ اس سبق میں جو ہمیں درس دیا گیا ہے وہ دوسروں کی مدد کرنے کے متعلق ہے۔ جب ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں اور اپنی پریشانی کو پس پشت ڈال کر دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے ہماری پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے۔ توصیف بھی جب اس کا اپنا بیٹا کلیم بیمار ہوا ہے تو اس کو اس عورت کا تڑپنا یاد آ جاتا ہے، اس عورت کے بچے کی حالت یاد آ جاتی ہے جو اس سے دور تھا۔ ایسے میں وہ کیا کرتی ہے؟ وہ آ کے اس عورت کی مدد کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کرنا سب سے افضل ہے۔ حالانکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا، مسجد کی تعمیر کی، لیکن اس کے باوجود جو سب سے پسندیدہ عمل اس کا تھا، جو اللہ کو پسند آیا، وہ کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ گھر کی تعمیر یعنی مسجد کی تعمیر سے خوش نہیں ہوا جتنا اس بات سے خوش ہو گیا کہ توصیف نے اس کی مخلوق کی مدد کی اور انعام کے طور پہ کیا کیا؟ اس کے بچے کو صحت یاب کر دیا۔ راشد الخیری صاحب نے یہی درس ہمیں دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں موجود ہو کر اس کی مخلوق کی مدد کریں۔ اس کی مخلوق کی مدد کرنا سب سے افضل عبادت ہے اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کے پاس آپ کے نوٹس موجود ہیں۔ نوٹس میں آپ کے لیے میں نے تمام مشقی سوالات کے جوابات لکھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں نے وہاں سے تمام مشقی سوالات کو نقل کر کے اپنی نیٹ کاپیوں میں لکھنا ہے۔ اس مشق کے تمام مشقی سوالات جو صفحہ نمبر 21 اور صفحہ نمبر 22 پر موجود ہیں وہ سارے آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیوں میں لکھنے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق یہی پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما